السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ڈرامہ ریویو۔ آج دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو نادیہ خان، مرینا خان وغیرہ جو ڈرامے کے حوالے سے تنقید کرتی ہیں، اس کے اوپر مطلب ریویو دیتی ہیں، اس کے بارے میں دو آرٹسٹوں نے بات کی ہے۔ وہ کیا بات ہے، وہ کتنی جائز ہے، کتنی نہیں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور تھوڑا ڈرامہ جو ہے میری زندگی ہے تو وہ انٹرسٹنگ کیوں ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، کیا اس کے اندر خالی ہانیہ عامر اور بلال عباس کا ہونا کافی ہے یا کیا وجہ ہے، اس کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ذرا۔ یاسر حسین صاحب ہمارے بڑے زبردست اداکار ہیں، بڑے انرجی کے ساتھ وہ ہر کردار کرتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے اور بیروز سبزواری جنہوں نے خود مرینا خان صاحبہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کباچا کا جو ایک کیمسٹری تھی مرینا خان کی، اس میں سنیا تھی، اور کباچا کی جو کیمسٹری تھی یعنی بیروز سبزواری اور مرینا خان کی، وہ سب کو یاد ہے، کس کو یاد نہیں ہے۔ بڑا یادگار ڈرامہ ہے تنہائیاں، اس میں ایک ساتھ کام کیا ہے۔ تو وہاں پہ بیروز سبزواری صاحب نے کہا کہ جو ڈرامے میں خواتین، آپ کی سہیلیاں یا آپ کی فرینڈز بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ڈرامے کے اوپر تنقید کرتی ہیں سٹوری کے اوپر، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں اور بڑے نامساعد حالات ہوتے ہیں، کس طریقے سے ڈرامہ بنتا ہے، تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے اور بھی کہا کہ اس میں سے ایک خاتون کو تو اداکاری بھی نہیں آتی۔ دوسری طرف پھر یاسر حسین صاحب نے بھی بتایا، انہوں نے کہا جی بڑی مشکل سے ڈرامہ بنتا ہے، ہمارے اسٹوریاں کم ہیں، وہ آ کے تنقید شروع کر دیتی ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہے سارا کچھ۔ تو یہ تو بات ہوئی ہے، اب یہ کتنی فیئر ہے اس کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا بھر میں کسی بھی ڈرامہ انڈسٹری کے حوالے سے بات ہو، انٹرٹینمنٹ میں، یا پھر فلم انڈسٹری کے حوالے سے بات ہو، تو دنیا بھر میں جو لکھنے والے ہیں یا جو بولنے والے ہیں، یعنی کہ ویلاگ کرتے ہیں یا پھر لکھ کے تنقید کرتے ہیں، یہ شروع سے ہے۔ اب ویڈیو تنقید کا زمانہ اب ذرا زیادہ آ گیا، جب سے ڈیجیٹل میڈیا آیا، یوٹیوب آیا ہے، اس میں ذرا زیادہ ٹرینڈ چل گیا اور پڑھنے کا رجحان ذرا کم ہو گیا ہے۔ لیکن ہم جب بچے تھے تو ہم بھی جنگ اخبار میں، نوائے وقت وغیرہ میں دیکھتے تھے، پھر ڈان میں یا دی نیوز میں، اس کے اندر ہر فلم کا ریویو بھی آتا ہے، اس کو باقاعدہ ریٹنگز بھی دی جاتی ہیں۔ دنیا کی ایجنسیاں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، روٹن ٹماٹو دیکھ لیں، انٹرنیشنل مووی ڈیٹا بیس دیکھ لیں، ہر جگہ اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو ریٹنگز بھی دیتی ہیں اور تنقید بھی کرتی ہیں فلم کے حوالے سے یا ڈرامے کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک مثال ہے، اس میں جوری جو بیٹھتی ہے اس کا فلم سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ خود اداکار ہیں، خود ڈائریکٹر ہیں۔ جوری کرٹک، اس میں صحافی بھی شامل ہوتے ہیں، تو فلم کرٹک جنہیں کہا جاتا ہے، ناقد کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک تو کباچا صاحب کا یہ ماننا کہ جناب صاحب ان میں سے ایک کو اداکاری نہیں آتی تھی اور ایک آتی، اور ایک یوں ہے، یا تو کوئی ہدایت کار آ کے بیٹھے پھر ہے، یا فلانا آ کے بیٹھے، تو یہ کافی زیادہ پرابلم آ رہی ہے اس وقت ان آرٹسٹوں کو۔ کیونکہ میں نے جس طرح مثال دی ہے کہ جو کرٹک ہوتے ہیں ضروری نہیں وہ ڈائریکٹر ہوں، وہ اداکار خود ہوں، وہ اس میں صحافی بھی شامل ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ خود مطلب تنقید کرتے ہیں، ایک چیز، ایک پہلو اس کے اندر سے بڑا زبردست نکلتا ہے جس کو ہم کافی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح کوئی سینئر اداکار ہے، جس میں کسی کا نام نہیں لیتا، مرینا خان ہو، عتیقہ اڈو، کوئی بھی ہو، جب وہ کسی ڈرامے کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا کسی آرٹسٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو اس پہ سم ٹائم آپ کو فیل آتی ہے کہ وہ آرگومنٹ سے زیادہ کسی کے کردار کے حوالے سے جب تنقید کرتے ہیں کہ اس کی ذاتی چیز کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیروز خان کی کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگی، تو آپ اداکاری کے حوالے سے ان کی یکسانیت کے حوالے سے بات کر لیں، یا ان کے اس ڈرامے میں کردار اچھا نہیں تھا لیکن وہ آرگومنٹ کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہ وہ فیروز خان ٹھیک نہیں ہے، وہ تو یوں ہے، وہ جی فلانا جو ہے نا، وہ احمد علی اکبر ٹھیک نہیں ہے، اس نے یہ کیا کیا، یا سبق عمر ٹھیک نہیں ہے، فلانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں جب سینئر اداکار، میں اسی وجہ سے فرق کر رہا ہوں کہ اداکاروں کی تنقید سے زیادہ کرٹک جو باہر کے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ فنکاروں کے اپنے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں۔ اب بالفرض ایک ڈرامے کے اندر روبینہ اشرف کام کر رہی ہیں، وہ والا بالفرض میں فرض کرو، میں ویسے نام لے رہا ہوں، وہ والا کردار جو ہے صبا پرویز کرنا چاہ رہی تھی، صبا پرویز کو نہیں ملا۔ وہ والا کردار مرینا خان کرنا چاہ رہی تھی، عتیقہ اڈو کرنا چاہ رہی تھی، ان کو نہیں ملا۔ تو جس وقت وہ تنقید کرنے بیٹھیں گے، بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز لازمی ہوگی کہ یہ ڈرامہ مجھے ملنا تھا، مجھے دیا نہیں، وہ دوسرے کو دے دیا۔ اب ان کا غصہ ہدایت کار پہ بھی ہوگا، جس نے سلیکشن کی، ان کا غصہ ہو سکتا ہے رائٹر پہ بھی ہو۔ اور پھر اگر بالفرض دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آرٹسٹ ہے، وہ میل ہے فیمیل ہے، وہ یاسر حسین ہے، وہ کوئی منور سعید ہیں، کوئی بھی ہے، وہ اگر کسی جگہ ڈرامے میں کام کر رہے ہیں اور
بینگ اے سینئر آرٹسٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جونیئر آیا نہیں ہے, لیٹ آیا, آ کے سلام بھی نہیں کیا وہ, لیکن ہے وہ لیڈ رول میں جو جونیئر ہے, اس نے آگے سلام بھی نہیں کیا اور ٹھیک طرح بولا نہیں. اب جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے سینئر لوگ ہیں ان کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ عجیب بدتمیز آدمی ہے, ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا ویسا. اب آپ جب بیٹھ گئے اس سیٹ کے اوپر آگے اس ڈرامے کے اوپر بات کرنے کے لیے, تو آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں وہ ہوگا کہ چلو میں غصہ اتارتا ہوں اس کا آگے, میں اس کو بتاتا ہوں. اب وہ آرگومنٹ کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں, پھر تنقید کہیں پیچھے رہ جاتی ہے, آگے کیا آ جاتا ہے اس ذاتی, میں جو کہا نا مفادات کا ٹکراؤ, کنفلکٹ آف انٹرسٹ, اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ذاتی چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر تنقید کرنا شروع. تو یہاں تک حد تک میں تو کہتا ہوں کہ اداکاروں کو میرے خیال میں یہ کام ولاگرز پہ چھوڑ دینا چاہیے, صحافیوں پہ چھوڑ دینا چاہیے, اس میں آنا نہیں چاہیے. لیکن آنا چاہیے تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ فیئر طریقے سے آپ اپنی ذاتی رنجشیں بھلا کے, اپنے ذاتی کینے اور دشمنیاں بھلا کے اور آپ بات کریں. ہو سکتا ہے آپ کی کسی کے ساتھ اتنی دوستی ہو لیکن اس نے ڈرامے میں اتنا اچھا کردار نہ کیا ہو, اب اس کا فیئر انالیسس تو یہ بنتا ہے کہ اس نے ڈرامے میں اچھا کام نہیں کیا اگرچہ میرا دوست ہے, لیکن نہیں, آپ دوستی کے چکر میں آ کے اس کو اوبلائز کرنا شروع کر دیں گے, کہیں گے نہیں 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 بالکل جی کام بڑا فٹ کیا, واہ واہ مزہ آ گیا دیکھ کے. اب یہ بھی ایک زیادتی ہے, تنقید ایک طرف زیادتی ہے, ناجائز تعریف بھی تو زیادتی ہے نا, کسی کو اوبلائز کرنا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں فلم پریمیئر پہ نہیں جاتا, میں فلموں کے ریویو دیتا ہوں, یا بھی ڈرامے کے اس پلیٹ فارم پہ دیتا ہوں, دوسرے پہ فلموں کے دیتا ہوں. میں ریویو دیکھنے اس کے پریمیئر پہ میں نہیں جاتا کہ آپ کو وہاں پہ ہدایت کار ملے گا, وہاں پہ کاسٹ ملے گی, آپ اس سے بات کریں گے, آپ کو پیزے کھلائے جائیں گے, بسکٹ تو ہوگا ہی ہوگا, ہائی ٹائپ کوئی چیز ہوگی, تو آپ کو وی آئی پی پروٹوکول ملے گا, تو آپ کو جی فلانا, پھر آپ کی رائے کمپرومائز ہوگی. جب آپ کی جیب سے ٹکٹ جائے گا, ٹکٹ دے کے آپ جب فلم دیکھیں گے ٹکٹ لے کے, تو آپ کی فیئر انالیسس کا چانس زیادہ ہے. آپ اس کے اندر ذاتی چیزوں کو نکال کے باہر پھینکیں گے. آپ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اچھی کی تعریف کریں گے, اگر کوئی بری ہے تو بری کی تنقید کریں گے اس کے اوپر. تو یہ ایک چیز تھی جس کے اوپر حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا دوسرا چیز, میری زندگی تو بڑے اس ٹائم اس کے ویوز آ رہے ہیں, ریٹنگ بڑی ہائی جا رہی ہے اس کی. ویوز میں کتنا ہانیہ کا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا مختلف جو سوشل میڈیا اس کے اوپر پلیٹ فارم میں ان کے اکاؤنٹ ہیں, ان کے بڑے فالوور ہیں, وہ اپنے ڈرامے کی بز وہاں پہ کریٹ کرتی ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں. انڈیا کے اندر ان کی فین فالوئنگ اور زیادہ بڑی ہے جب سے سردار 3 آئی ہے. ویسے تو وہ جو مصطفیٰ شرجینا والا جو اس کا کردار تھا وہ اس ٹائم ہی ہو گیا تھا. تو یہ جو ایک اس کے اندر ایک تو یہ بھی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی سٹوری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ اینگل اس کے اندر نئے دکھتے ہیں. آپ ایک دفعہ اچھل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ بلال عباس جو ہے کامیار جو کچھ کرتا پھر رہا ہے, کس طریقے سے فلک کا رشتہ کرواتا ہے, کس طریقے سے وہ اس کو تنگ کرتا ہے, کس طریقے سے وہ سارے معاملات حل کرتا ہے, اپنے والدین کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ اس کے برعکس اپنی دادی کے ساتھ کس طرح بولتا ہے, پھر وہ کس طریقے سے لڑکی کو پٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اور پھر اداکاری تو ہے, دونوں کی کیمسٹری بھی اچھی جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہانیہ عامر کی موجودگی کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کی سٹوری کے اندر بھی آپ کو کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہے. اس میں سب کے کردار, علی خان بہت اچھی اداکاری کر رہے ہیں, فلک نے بڑا ہی زبردست کام کیا ہے, پھر اس کے والد اور وہ ارجمن جو ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. تو ڈرامہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک اداکارہ کی موجودگی کافی ہوتی ہے, دیکھنے والوں کی دلچسپی اس کے اندر انٹیکٹ ہے, برقرار ہے. کوئی غیر ضروری طور کے اوپر اس میں آپ کو او ایس ٹی نظر نہیں آتا, کوئی غیر ضروری طور پہ فلیش بیک نظر نہیں آتے. سٹوری جو ہے اس کو ایک سموتھ طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. جتنا یعنی اس کا ٹائم ہے اس کو کھینچا نہیں جا رہا, اس کو ایسے ہی خام خواہ جس سے انسان بور ہونا شروع ہو جائے. میں 2 مثالوں کی ڈراموں کی مثالیں دیتا ہوں. میرے لیے, آپ نے تو بہت ڈرامے دیکھے ہوں گے, میں نے جب سے دوبارہ ڈرامے مسلسل دیکھنے شروع کیے ہیں اس میں دل نادان اور ڈائن, کیا کھینچا ڈرامے کو ایسے کر کے, جس طرح وہ چوئنگم ہوتی ہے نا اس کو یوں کر کے کھینچ کے جناب سب کھینچ کے فلیش بیک چل رہے ہیں, او ایس ٹیاں چل رہی ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ میری زندگی ہے تو کی دلچسپی کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے. اب اس کے اوپر ہم ریگولر بات بھی کریں گے اس ڈرامے کے اوپر. آج ذرا یہ 2 باتیں کرنی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.